بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، 10 فروری رات کے تقریباً 9:30 بجے لاہور کے ایک معروف ہوٹل سے ایک کار نکلتی ہے جس میں میگرون اور سٹیفن نامی ایک سوئس اور ایک جرمن شخص سوار تھے۔ ناظرین، پاکستان میں یہ پہلی ایسی اغوا کی واردات ہوئی ہے جس میں اس اغوا کی اور تاوان کی رقم جو ہے وہ بٹ کوائن کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کار میں ان غیر ملکیوں کے مقامی میزبان رانا عرفان محمود بھی تھے جو اپنے دونوں غیر ملکی مہمانوں کو کھانا کھلانے اور کچھ دوستوں سے ملوانے کی غرض سے باہر لے کے جا رہے تھے۔ یہ گاڑی اس ہوٹل سے رینٹ پر لی گئی تھی جبکہ اس کا ڈرائیور بھی اسی ہوٹل کی جانب سے فراہم کیا گیا تھا۔ دونوں غیر ملکی مہمان اپنے پاکستانی میزبان جنہیں وہ گزشتہ 1.5 سال سے جانتے تھے کہ کہنے پر اسی روز سرمایہ کاری کی غرض سے پاکستان پہنچے تھے۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد ہوٹل کی گاڑی ایک جگہ پر رک جاتی ہے جہاں تھوڑی دیر بعد 2 اور گاڑیاں بھی آ کے رک جاتی ہیں۔ ایک گاڑی میں رانا عرفان خود بیٹھ جاتے ہیں جبکہ دوسری گاڑی میں مہمانوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور یہ گاڑیاں وہاں سے چل پڑتی ہیں جبکہ ہوٹل کی گاڑی کو واپس بھیج دیا جاتا ہے وہاں سے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ کے سفر کے بعد غیر ملکیوں کی گاڑی ایک سنسان راستے پر چل پڑتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ایک اور گاڑی میں سڑک پر کے بیچوں بیچ پہنچ کر رک جاتی ہے اور غیر ملکیوں کی گاڑی کو رکنے کا اشارہ کرتی ہے۔ کچھ نامعلوم مسلح افراد جن میں کچھ بظاہر پولیس اہلکار لگ رہے تھے کیونکہ ایک نے پولیس کی شرٹ پہن رکھی تھی اور ان کی گاڑی ایک نیلی بتی بھی رکھی ہوئی تھی اس گاڑی میں، اور وہ آ کر دونوں غیر ملکیوں کی اور ان کی گاڑی کی تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں غیر ملکی اپنے پیچھے آنے والے میزبان رانا عرفان کی گاڑی کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ گاڑی نہیں ہوتی وہاں پہ، وہ گاڑی جو ہے ان کو نظر نہیں آتی اور دونوں غیر ملکی اب اس سنسان جگہ پر اکیلے اور تاریکی میں گھبرا جاتے ہیں آخر کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور ان کا میزبان کہاں چلا گیا ہے۔ بیسیکلی ان کو رانا عرفان نہیں نظر آ رہا ہوتا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کی گاڑی کو تلاشی لی جاتی ہے۔ تلاشی کے دوران جیسے ہی مسلح افراد کی گاڑی سے منشیات کا ایک پیکٹ برآمد کیا جاتا ہے اور وہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس دوران ان کی جیب میں موجود ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی قبضے میں لے لی جاتی ہے۔ مسلح افراد اب دونوں غیر ملکی باشندوں کو آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ایک نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ کھڑے کروا کر رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے اور دونوں کو زد و کوب بھی کیا جاتا ہے۔ دونوں غیر ملکیوں کو جب زبردستی باندھ دیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک کے کپڑوں پر برآمد شدہ منشیات چپکا دی جاتی ہے اور پریس کی شرٹ پہنے ایک شخص ان کی ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، تاوان جو ہے وہ بٹ کوائن میں انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اصل سٹوری جو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ مسلح افراد اب دونوں غیر ملکیوں کو بتاتے ہیں کہ چونکہ ان کے قبضے سے منشیات برآمد ہو چکی ہے اور جس کی پاکستان میں سزائے موت ہے، اس لیے اگر ان کے لیے مزید رقم کا انتظام نہ کیا گیا تو وہ یہ ویڈیو مقامی میڈیا پر جاری کروا دیں گے اور یہ دونوں غیر ملکی باشندے پاکستان میں منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہیں۔ ایک سینئر پولیس افسر نے مجاہد ٹی وی کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہوئے بتایا ہے کہ مسلح افراد کے مسلسل ڈرانے اور دھمکانے پر سٹیفن کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے رقم منگوائیں۔ سٹیفن جرمنی میں موجود اپنے بیٹے کو فون کرتا ہے اور رقم منگواتا ہے جس کے بعد وہ 1.8 بٹ کوائن جس کی مالیت پاکستانی روپوں میں تقریباً 1.41 کروڑ روپے بنتی ہے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ سے بتائے ہوئے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ مسلح افراد رقم کی منتقلی کی تسلی کر لینے کے بعد ان دونوں کو دوبارہ ایک گاڑی میں بٹھا کر رسیاں ان کی چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے ایک ٹیکسی کے ذریعے انہیں پی سی ہوٹل بھجوا دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ تنبیہ کی جاتی ہے
کہ اگر انہوں نے کسی کو بتایا تو ان کی ویڈیو میڈیا کو ریلیز کر دی جائے گی، جس کے بعد ان کے لیے سزائے موت ہے پاکستان میں، جس سے وہ خاصے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے لگ رہے تھے۔ پریشان حال دونوں غیر ملکی باشندے اس غم اور صدمے کی حالت میں ہوٹل پہنچتے ہیں اور اگلا پورا دن ہوٹل سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں۔ لیکن پھر جب ان کا رابطہ اپنے سفارت خانوں سے ہوتا ہے تو اسلام آباد سے ایک عبد الغفار نامی شخص، عطا نور ثاقب صاحب ان کا نام ہے، وہ ان کے جو ہیں وہ ٹرانسلیٹر کے طور پہ آتے ہیں اور ان دونوں غیر ملکیوں سے ملاقات کرتے ہیں، جس کے بعد اس سارے معاملے کو پولیس کے پاس لے جانے کا متعلق فیصلہ ہوتا ہے۔ 12 جنوری کو تقریباً دن 1 بجے ایک ڈی آئی جی کے ساتھ دونوں متاثرہ غیر ملکی اور ان کے مترجم جو عطا نور ثاقب ہیں ریس کورس تھانہ پہنچتے ہیں، جہاں پہ عطا نور ثاقب کی مدعیت میں ملزم رانا عرفان اور دیگر کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کے ذریعے دفعہ 395 کے تحت ایک FIR درج کی گئی ہے، جس کے تحت عمر قید کی سزا یا 10 سال قید یا بامشقت کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو سینئر پولیس افسر کے مطابق اب تک کی تفتیش میں سامنے آنے والے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ملزم رانا عرفان نے بڑی چالاکی سے اس ساری واردات کی منصوبہ بندی کی ہے، جس کے لیے اس نے نہ صرف گاڑیوں کا بھی بندوبست کر رکھا تھا بلکہ ان میں منشیات بھی رکھوا دی تھی تاکہ بعد میں اپنے غیر ملکی مہمانوں کو ڈرا کر دھمکا کر تاوان وصول کیا جا سکے۔ پولیس افسر کے مطابق بظاہر اس ساری واردات میں جیلی پولیس اور جیلی میڈیا کو بھی شامل کیا گیا تھا، بلکہ نہ صرف غیر ملکیوں کو اس سے ڈرایا جا سکے بلکہ تفتیش کو بھی بھٹکایا جا سکے۔ اس کیس کے مدعی اور GS کمپنی کے ملازم عطا نور ثاقب نے مجاہد ٹی وی کو بتایا کہ انہیں سوئٹزرلینڈ میں موجود ان کے ایک دوست کی کال آئی اور اس طرح ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہے تو میں ان کی مدد کروں۔ انہوں نے بتایا کہ جب ان کا رابطہ اسٹیفن اور میگرون سے ہوا تو اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی وجہ سے دونوں بہت پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان سے رابطے کے بعد وہ فوری طور پر اسلام آباد سے لاہور آئے اور دونوں غیر ملکی باشندوں سے ملے، اور جس کے بعد وہ دونوں غیر ملکی باشندوں کے ٹرانسلیٹر کے طور پہ پولیس کے پاس گئے اور کیس کو درج کروا دیا۔ ناظرین، یہ تھا وہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایسا اغوا جس میں تاوان کی رقم بٹ کوائن کے ذریعے وصول کی گئی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہم آپ کے لیے اسی طرح نئے ویلاگز نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔